کسی بھی اپنے مطلب کیا ہے دنیاوی خصومت کی بنیاد پہ کسی بھی عالم سے آپ نفرت مت کرنا، کسی بھی رنجش اور جھگڑے کی بنیاد پہ آپ کی اللہ اکبر کبیرہ ایک مطلب کیا ہے سوچ الگ ہو سکتی ہے، مفتی صاحب کی سوچ الگ ہو سکتی ہے، حضرت مولانا امتیاز برکاتی کی سوچ الگ ہو سکتی ہے، قاری شہزاد عالم صاحب قبلہ کی سوچ الگ ہو سکتی ہے، مفتی شارق صاحب قبلہ نوری کی سوچ الگ ہو سکتی ہے، مولانا صادق صاحب قبلہ کی سوچ الگ ہو سکتی ہے، بھائی مفتی ارشاد صاحب قبلہ منظری خطیب و یورپی ایشیا کی سوچ الگ ہو سکتی ہے، ان تمام ذمہ داران علماء کرام کی سوچیں مختلف ہو سکتی ہیں، الگ الگ ہو سکتی ہیں، آپ کی سوچ الگ ہو سکتی ہے، لیکن جہاں تک علم کا معاملہ ہے، جہاں تک دین کا معاملہ ہے، یہ تمہارے رہنما ہیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اگر کوئی کسی دنیاوی خصومت اور جھگڑے کی بنیاد پہ عالم دین سے رنجش اور حسد رکھتا ہے وہ مریض القلب ہے، خبیث الباطن ہے، ان سے محبت اس لیے مت کرو یہ ہمارے دنیا میں کام آئیں گے، ان سے فقط اس لیے محبت کر لو اللہ اکبر کبیرہ ان کی محبتیں قبر میں کام آئیں گی، میدان محشر میں کام آئیں گی، آخرت میں کام آئیں گی، اس لیے کہ آپ سروے کر لو یہ ڈاکٹر، یہ ماسٹر، یہ انجینئر، یہ کرنل جنرل، بڑے بڑے اللہ اکبر کبیرہ ڈگریاں لے کر کے پھرنے والے، خدا کی قسم تمام ڈگریوں کی طاقت، تمام عہدے داروں کے قلم کی قوت زمین کے اوپر کام آتی ہے، لیکن حافظ قرآن کی ڈگری قبر کے اندر کام آتی ہے، آباد دین کی ڈگری زمین کے اندر کام آیا کرتی ہے۔ دار تکبیر، دار رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، چشم دستار بندی حضرت علامہ ناظم منظری صاحب قبلہ، سرزمین سرسی علماء اہل سنت۔ ایک بات بہت آسانی کے ساتھ سمجھ لو اور ذہن میں ڈال کے لے کے جانا، کسی امام کا، کسی عالم کا دل مت دکھانا، کسی کا مت دکھانا۔ ہم دیکھتے ہیں جلسوں میں، میں مخالف نہیں ہوں، میں سادات کے قدموں کا دھوبن پینے والا شخص ہوں، وہ مل جائے تو ہم اس کو معراج سمجھتے ہیں، اس لیے کہ ہم اعلیٰ حضرت کے ماننے والے ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، کوئی چرس پینے والا، گانجا پینے والا، کوئی بھانگ پینے والا، یہ نشیڑی ہمیں نہیں سمجھائیں گے سادات کا مقام کیا ہوتا ہے۔ ہم اعلیٰ حضرت کے ماننے والے، ہم بتاتے ہیں آؤ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ لیکن سنو، سادات کی محبت کرنا، سادات کے ساتھ ساتھ اپنے علماء کی محبت کرنا۔ کوئی سید صاحب آپ کے جلسے میں تشریف لا رہے ہیں تو آپ کی مطلب کیا ہے حالت یہ ہوتی ہے اپنی مسجد کے امام صاحب کو بھول جاتے ہو کہ سید صاحب آ رہے ہیں یہ بخشوا دیں گے، سید صاحب آ رہے ہیں بس میں تو جنتی ہو گیا۔ مسجد کے امام کا دل دکھا رہے ہو، انہیں دعوت تک نہیں دے رہے ہو، ابا کا 40واں ہو تو سب سے پہلے دعوت کھاؤ گے، ایک نوالا ہی چاہے کھاؤ لیکن کھا کے جاؤ گے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، سادات کو، آل رسول کو، نائب رسول کو الگ مت کرو، بڑا گہرا کنیکشن ہے۔ میرے آقا نے فرمایا خلقت السادات من صلبی وخلق العلماء من صدری، جو سادات ہیں جنہیں تم سید کہتے ہو یہ تمہارے نبی کی پشت سے نکلے ہیں، اور جنہیں تم عالم کہتے ہو وہ تمہارے نبی کے سینے سے نکلے ہیں۔ کیا بات ہے، بولو سینے سے نکلے ہیں۔ خدا کی قسم احترام کریں اپنے علماء کا، عزت کریں اپنے علماء کی، تبھی سادات کی محبت کام آئے گی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، علماء کو چھوڑ کے سادات کی محبت آپ کو فائدہ نہیں پہنچائے گی۔ علماء کو اگنور کر کے پسے پشت ڈال کے، اپنے اماموں کو پسے پشت ڈال کے آپ کو سادات کی محبت کوئی فائدہ نہیں دے گی۔ میں یہ بتانا چاہتا ہوں سادات کو بلاؤ تو اپنے اماموں کو مت بھولو، پیروں کو بلاؤ تو اپنے اماموں کو مت بھولو، پیر فقیروں کے چکر میں اپنے اماموں کو پسے پشت مت ڈالو۔ جب تمہارا انتقال ہوگا 100 کلومیٹر کی دوری سے تمہارا پیر دعا کرنے کے لیے آپ کو بخشوانے نہیں آئے گا، قرآن کی آیت پڑھنے نہیں آئے گا، تیری مسجد کا امام ہی تیرے لیے
قرآن پڑھ پڑھ کے تجھے اشار کرے گا، تیری مسجد کا امام ہی ہاتھ اٹھا اٹھا کے دعا کرے گا۔ یہ مفتی عالم صاحب قبلہ نوری، ناظم رضا تو بہت دیر کے بعد آئے گا، مفتی ارشاد نوری بہت دیر کے بعد آئیں گے منظری صاحب، لیکن مفتی عالم صاحب قبلہ نوری دن میں بلاؤ تو آئیں گے، رات میں بلاؤ تو آئیں گے۔ اپنے مقامی علماء کی قدر کریں، ان کی عزت کریں، ان کا احترام کریں۔ بہت اچھی بات بڑی لمبی ہو رہی ہے، میں نے مفتی صاحب قبلہ سے بہت کم وقت مانگا ہے، بہت کم وقت مانگا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ایک بات یہ، ہمارے بیٹے بھی عالم دین بنے، بیٹے بھی حافظ قرآن بنے، ساتھ ساتھ بیٹیاں بھی پڑھنی چاہیے، بیٹی بھی کنیز فاطمہ بننی چاہیے، بیٹی بھی عالمہ بننی چاہیے۔ اگر یہ سنگم دیکھنا ہے تو قاری شہزاد صاحب قبلہ نوری کے گھر میں دیکھو، بیٹے اور عالم، بیٹیاں عالمہ، زور سے بیٹے بھی پڑھائے، بیٹیاں بھی پڑھائی، کیوں؟ قاری صاحب کی سوچ بہت دور تک دیکھ رہی ہے، اس لیے کہ بیٹا عالم بنے گا، بیٹا دیندار بنے گا تو دین گھر تک رہے گا، دین بچوں تک رہے گا۔ لیکن بیٹی عالمہ بن گئی، بیٹی فاضلہ بن گئی، بیٹی دیندار بن گئی تو دین، علم، دین کی دولت صرف گھر تک، بچوں تک محدود نہیں رہے گی، بلکہ نسلوں تک جائے گی، نسلوں تک۔ ایک ماسٹر نے تمام بچوں کو اٹھا کر کے سب کی سوچیں، ایک دن سب کو اس نے امتحان لیا، کہا بیٹے آپ اٹھو اور یہ بتاؤ ہمیں تم کیا بننا چاہتے ہو۔ دیکھو بیٹی اگر کسی کے گھر میں کوئی لڑکی آئے دلہن بنا کر کے لاؤ اور وہ عالمہ ہو، دیندار ہو، تو دین نسلوں تک کیسے پہنچتا ہے؟ تو ماسٹر صاحب نے پوچھا سراج بھائی کہ یہ بتاؤ بیٹے کیا بننا چاہتے ہو؟ تو کہا سر میں ڈاکٹر بننا چاہتا ہوں۔ دوسرے سے کہا بیٹا آپ بتاؤ آپ کیا بننا چاہتے ہو؟ کہا سر میں بتاؤں میں پائلٹ بننا چاہتا ہوں۔ کہا تم بتاؤ؟ کہا سر میں بتاؤں میں پولیس محکمے میں جانا چاہتا ہوں۔ تم؟ بولے میں آرمی وبھاگ میں جانا چاہتا ہوں۔ وہ بڑی بڑی سوچیں جو ابا بنا رہے ہیں، جو اماں بنا رہی ہیں، وہی بچے آ کر کے وہ اپنے ٹیچر کو بیان کرنے لگے۔ ایک بچہ اٹھا آہستہ بولا سر میں بھی بتاؤں؟ کہا بیٹے تمہیں بھی پرمیشن ہے، تم بھی بولو آپ بھی بولو۔ تو بچہ کہنے لگا سر میں بتاؤں میں حضور کا صحابی بننا چاہتا ہوں، حضور کا صحابی بننا چاہتا ہوں، اللہ اکبر کبیرہ، حضور کا صحابی بننا چاہتا ہوں۔ اس ٹیچر نے کہا تھا، سر نے کہا تھا بیٹا یہ تو بتاؤ کہ تم پائلٹ بنو گے، تم ڈاکٹر بنو گے، تم انجینئر بنو گے، محنت کرو گے بن جاؤ گے، لیکن تم صحابی کیسے بن سکتے ہو؟ صحابی تو وہ ہوتا ہے جس نے ایمان کی حالت میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت پائی، حضور سے بولو صحبت پائی ہو۔ کہا بیٹے تم حضور کی صحبت نہیں پا سکتے، تم صحابی کیسے بنو گے؟ وہ بچہ کہنے لگا دیکھو بیٹی اگر دیندار ہے، بیٹی اگر عالمہ ہے، خدا کی قسم نسلوں تک دینداری ہو جاتی ہے، گھر تک دین نہیں بلکہ نسلوں میں دین پیدا ہو جاتا ہے۔ اس بچے نے کہا تھا سر جب میں سونے کے لیے جاتا ہوں، جب میں سونے لگ جاتا ہوں، میری ماں مجھے روزانہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی کا قصہ سنا کے سناتی ہے۔ میری ماں کبھی ابو بکر صدیق کا قصہ سناتی ہے، کبھی عمر فاروق اعظم کا قصہ سناتی ہے، اس لیے میں ان کی داستان سن سن کے میرے دل میں تمنا ہے کہ میں حضور کا صحابی بننا چاہتا ہوں، میں حضور کا عاشق بننا چاہتا ہوں۔ کیا بات ہے، زندہ باد زندہ باد۔ بہت قاری شہزاد عالم صاحب قبلہ نے جہاں بیٹوں کو پڑھایا وہاں بیٹیوں کو بھی کیا بات ہے، دارے تکبیر، دارے رسالت، مسلک اعلی حضرت، چشم دستار بندی علماء اہل سنت۔ بہت اور سنو جب تمہارے بیٹے ڈاکٹر ماسٹر بن کے آئیں گے نا تو تم ڈرو گے۔ زمین بیچ کر ڈگری دلائی تھی اماں، جو اماں زیورات بیچ کے بیٹے کو بنارس بھیجا تھا، کوچنگ کرانے بھیجا تھا، جنا کہاں کہاں بھیجا تھا، اللہ اکبر کبیرہ۔ اب وہ بیٹا کامیاب ہو کے آیا ہے، عہدیدار بن کے آیا ہے، اماں ڈر رہی ہیں
کہیں میرے لہجے سے بیٹا ناراض نہ ہو جائے، ابا ڈر رہے ہیں کہیں بیٹا ناراض نہ ہو جائے، لیکن آپ نے اپنے بیٹے کو مدرسے میں بھیجا تھا، آپ کا بیٹا صحبت پا کے آیا ہے ان علماء کی، حضرات وہ بات کر رہا ہے تو نرم لہجے سے کر رہا، نیچی آواز سے کر رہا ہے، وہ اس کو یہ خیال ہے کہیں ابا میری بات سے ناراض نہ ہو جائیں، کہیں اماں ناراض نہ ہو جائیں۔ فرق یہ ہے اللہ اکبر دنیاوی تعلیم میں اور دینی تعلیم میں جب بیٹا دیندار بن کے آتا ہے تو اس سے ڈر ہوتا ہے کہ ابا ناراض نہ ہو جائے، اماں ناراض نہ ہو جائے، لیکن یہی بیٹا جب آپ کا دنیاوی تعلیم حاصل کر کے لوٹتا ہے، اب ابا ڈر رہے ہیں، اب اماں ڈر رہی ہیں، کہیں ہماری بات سے ہمارا بیٹا ناراض نہ ہو جائے، کہیں ہماری بات سے ہمارا لال ناراض نہ ہو جائے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اس لیے اس ناچیز کا ناقص مشورہ آپ سب کے لیے ہے، بات کو سمیٹ کے ختم کر لوں، سنو ناقص مشورہ ہے میرا۔ حضرات آپ کو اللہ نے 5 بیٹے دیے ہیں، ہونا تو یہ چاہیے سب کو حضور کی شریعت کا عالم بنا دو، 5 کو لا کے ڈال دو مدرسے میں، کہاں سے کھائیں گے کہاں سے نہیں کھائیں گے تم نہیں کھلاؤ گے، اللہ کھلانے والا ہے۔ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، اپنی اولادوں کو قتل نہ کرو، نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ، تم کو بھی ہم رزق دیتے ہیں اور تمہارے بچوں کو بھی ہم رزق دیتے ہیں۔ تمہاری حیثیت نہیں ہے اپنے بیٹے کو ایک نوالا کھلانے کی بھی، تمہاری حیثیت نہیں ہے 1 روپیہ کمانے کی بھی، تمہاری حیثیت نہیں ہے خدا کی قسم روزی دینے والا کون؟ بولو اللہ، زور سے بولو کون ہے؟ اللہ ہے۔ تمہیں پالنے والا اللہ ہے، تمہارے بچوں کو پالنے والا اونچا بولو اللہ ہے، اللہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اس لیے ماسٹر بن کے اونچی پوسٹ پہ پہنچے گا تو سیلری زیادہ ملے گی، منتری پیسہ زیادہ ملے گا، پیسے کے لیے مت پڑھاؤ، اللہ اکبر کبیرہ، دین کے لیے پڑھاؤ، دین کے لیے، خدا کی قسم دین کے لیے پڑھاؤ۔ یہ مدرسے مضبوط کر دو۔ اپنے لالوں کو آج امیر آدمی مدرسے میں بیٹا بھیجنے کو عیب سمجھتا ہے، اپنے لال کو مدرسے میں پڑھانے کو وہ عیب سمجھتا ہے، عیب۔ پیسہ ہو، چودھری کا بیٹا مدرسے میں حیرت ہے، ماسٹر کا بیٹا مدرسے میں حیرت ہے، ڈاکٹر کا بیٹا مدرسے میں نہیں، چودھری کا بیٹا مدرسے میں نہیں، زمیندار کا بیٹا مدرسے میں نہیں، پیسے والے کا بیٹا مدرسے میں نہیں، میمن کا بیٹا مدرسے میں نہیں، امیر کا بیٹا مدرسے میں نہیں، رکشہ چلانے والے کا بیٹا مدرسے میں ہوگا، مزدوری کرنے والے کا بیٹا مدرسے میں ہوگا۔ او امیرو تمہیں تمہارا مال مبارک ہے، او امیرو تمہیں تمہاری دولت مبارک ہے، اس رکشہ چلانے والے کو قرآن مبارک ہے، قرآن کہتا ہے لال فاقہ کرنا پڑے تو فاقہ کر لے، لیکن قرآن کو مت چھوڑنا، او لال سوکھی ٹکڑے کھانے پڑے تو گزارا کر لینا، لیکن قرآن مت چھوڑنا، یہ وعدہ کر کیا بات ہے۔ او ابا تیری شفقتوں سے دور تو رہ سکتا ہوں، او اماں تیری ممتا سے دور رہ سکتا ہوں، او میری بہن ہمشیرہ تیرے پیار کو چھوڑ سکتا ہوں، قرآن کے لیے ابا کی شفقت، اماں کی ممتا، بہن کا پیار، بھائی کا لاڈ سب چھوڑ سکتا ہوں، لیکن قرآن نہیں چھوڑوں گا، قرآن نہیں چھوڑوں گا۔ آواز آتی ہے او میرے بندے تو قرآن نہیں چھوڑے گا تو قرآن تجھے بھی نہیں چھوڑے گا۔ جب یہ کفن پہن کے اللہ اکبر مساری میں لیٹ کے قبر میں جاتا ہے، منکر نکیر آتے ہیں تو قرآن ڈٹ کے مقابلہ کرتا ہے، قرآن کہتا ہے سوالات کر دیں گے، جائیے جائیے جائیے، اللہ اکبر کبیرہ۔ قرآن کہتا میں تیرا ساتھی ہوں، تیرا ساتھی ہوں، تو مجھے پڑھتا تھا میں تیرا ساتھ دوں گا۔ اور لوگوں قرآن سے محبت کرو، پیار کرو۔ آج قرآن پڑھنے والوں کو پاگل کہتے ہو، پاگل، قرآن سے پیار کرنے والوں کو دیوانہ کہتے ہو، دیوانہ۔ ایک کے اندر لوگ اس کو صوفی کہہ رہے تھے، اس کو پاگل کہہ رہے تھے، اس بیچارے سے قرآن پڑھنا نہیں آتا تھا، نماز کے بعد سب نمازی آ جاتے تھے، قرآن اٹھاتا تھا یہ دیوانہ، سر پہ رکھ کے کہتا تھا مجھے نہیں پتا تجھ میں کیا لکھا ہے، لیکن جو بھی لکھا ہے سچ لکھا ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ پھر قرآن کو رحل پہ سجا لیتا، قرآن کھول کے بیٹھ جاتا، قرآن کے ہر پنے کو پلٹتا، اللہ اکبر کبیرہ، ہر لائن اور ہر آیت پہ انگلی شہادت چلاتا اور کہتا ہے قرآن مجھے نہیں پتا تیرے اندر کیا لکھا ہے، لیکن جو بھی لکھا ہے سچ لکھا ہے، جو بھی لکھا ہے، ہر لائن پہ انگلی چلا رہا ہے، ہر آیت پہ انگلی پھیر رہا ہے، انگوٹھا چھاپ ہے بیچارہ، کپٹ ہے کپٹ بیچارہ، قرآن اسے پڑھنا آتا نہیں تھا، کسی مدرسے میں گیا ہی نہیں تھا، کسی مکتب میں گیا نہیں تھا، اللہ اکبر کبیرہ، ہر آیت پہ انگلی پھیر کے کہتا تھا یہ بھی حق لکھا ہے، یہ بھی سچ لکھا ہے، یہ بھی حق ہے، یہ بھی سچ ہے۔ لوگ دیکھ کے کہتے تھے دیکھو دیوانہ ہے
ہے دیوانہ، دیوانہ ہے دیوانہ۔ قرآن کو کہتا تھا یہ بھی سچ ہے، یہ بھی حق ہے۔ جب اس دیوانے کا انتقال ہوا، اس کو غسل دے کر کے اس کو کفنایا گیا، مسیری میں لیٹا، نماز جنازہ کے بعد جو لوگ دیوانہ کہتے تھے، جو پاگل کہتے تھے پاگل، جب انہوں نے اس دیوانے کو قبر میں اتارا نا، اللہ اکبر کبیرہ، انہی لوگوں کا بیان ہے جو حقیر سمجھتے تھے، جو دیوانہ کہتے تھے، جو پاگل کہتے تھے، ان کا بیان ہے۔ اور خدا کی قسم، ہم تو جس کو دیوانہ کہتے رہے وہ بازی مار گیا، بازی وہ بہت آگے نکل گیا، اس لیے کہ جو قرآن کو سر پہ رکھ کے کہا کرتا تھا مجھے نہ پتا کیا لکھا ہے، لیکن جو بھی لکھا ہے حق لکھا ہے، سچ لکھا ہے۔ کہتے جب اس کو قبر میں رکھا گیا، اور خدا کی قسم اسے قبر میں بعد میں رکھا گیا، قرآن کا جلوہ اس کی قبر میں پہلے موجود۔ بے شک زندہ باد، تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، مسلک اعلی حضرت، چشم دستار بندی علماء اہل سنت، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت، عشق محبت، عشق محبت، پیار محبت، پیار محبت، بستی بستی کریا کریا۔ گزارش ہے آپ سے، بس بچے پڑھو، اپنے لیے پڑھو، ہوٹو پپڑی جم رہی ہوگی، زبان پہ خشکی آ رہی ہوگی، تیرے ڈاکٹر ماسٹر شہزاد خان سوائے اب لو دیکھو، یہ ہے بی اے کی، یہ ہے ایم اے، یہ فلا، یہ فلا کا بیٹے اسے مت بتا، یہ بتا قرآن والا قرآن کا حافظ کدھر ہے؟ وہ آ کے کہے گا ابا ڈرو متو، تم نے مجھے مدرسے کی چٹائی پہ تمہارا مجھے چٹائی پہ بٹھانا تمہارا کام تھا، اب دیکھو میں تمہارا کیسے کام۔ حقیر جانے والوں مر کے دیکھو، حقیر جاننے والوں ان کی پاور کو تمہیں پتہ چلے گا۔ اب وہی بیٹا اپنے باپ کی پیشانی پہ ہاتھ، وہی بیٹا یاسین شریف پڑھ پڑھ دم کر رہا، سورہ رحمان پڑھ رہا، اس کی روح باپ کی ایسے نکلی جیسے آٹے سے، گندی ہوئی آٹے سے بال کھینچ لیا جاتا ہے۔ ایک حافظ کے باپ کی روح نکل گئی، اس کے فادر دنیا سے چلے گئے۔ اب وہی باپ، ڈاکٹر ماسٹر سب ڈر رہے ہیں ہاتھ لگاتے ہوئے، بوڑھی ہو گئی، وہ میت ہو گئی، مردہ ہو گیا۔ یہ بیٹا کہہ رہا ابا تم نے مجھے سوکھے روٹے کھلائے، سوکھے ٹکڑے کھلائے تھے نا ابا، میں تمہارے پیار سے دور رہا تھا، تم نے مجھے قرآن دیا تھا، دیکھو اب قرآن بھی تمہارے کام آئے گا، قرآن کا حافظ بھی تمہارے کام آئے گا۔ بیٹا ڈٹ گیا، کہا لاؤ نہلانے والے کو، کہا کس کو؟ بولے وہ لیتا 1000 روپے، اسے لاؤ، اللہ اکبر کبیرہ۔ کہا کیوں لاؤ صاحب؟ یہ میرا باپ ہے، میں اپنے ہاتھوں سے غسل دوں گا، مدرسے میں پڑھنے والا نہیں الکسارا صاحب، اپنے باپ کو اپنے ہاتھوں سے غسل دیا۔ کہا کفن کون پہنائے گا، کفن کون رکھے گا؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ تو بڑی بڑی ڈگریں لے کر ادھر ادھر پھرتے رہے، ادھر ادھر آتے جاتے رہے، انہیں تو یہ بھی نہیں پتا تھا اللہ اکبر کبیرہ کفن کیسے رکھا جاتا ہے۔ اس بیٹی نے کفن بھی رکھا، اللہ اکبر کبیرہ، پھر باپ کی بوڈی کو نہلا کر کے اس کفن کے اندر رکھا گیا، کفن کو باندھ دیا گیا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اب جنازہ اٹھا گئے باپ کا، چلے ہیں وسیع و عریض میدان میں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، کسی کی نماز جنازہ مفتی اعظم سرسی حضرت علامہ مفتی عالم رضا خان صاحب قبلہ نوری اللہ اکبر حضرت پڑھائیں، کسی کی نماز جنازہ حضرت قاری شہزاد عالم صاحب قبلہ نوری پڑھائیں، لیکن اس باپ کا بیٹا قرآن کا حافظ تھا، وہ بولا حضرت میں اپنے باپ کی نماز جنازہ پڑھاؤں گا۔ مفتی صاحب نے بھی کہا بیٹے تم پڑھا دیو، اللہ اکبر آپ پڑھاؤ، آپ کے پڑھانے سے زیادہ فیض پہنچے گا آپ کے والد ماجد کو۔ ماسٹر ہٹ گئے، ڈاکٹر ہٹ گئے، انجینئر ہٹ گئے، اس لیے کہ پاور تو ہے ڈگریوں میں، طاقت تو ہے ڈگریوں میں، لیکن زمین کے اوپر تک ہے یہ پاور، زمین کے اوپر تک ہے یہ طاقت، زمین کے اندر پھیل ہے پھیل۔ اللہ اکبر کبیرہ، وہاں یہ ایپل اور ایپل کام نہیں آتا، وہاں کیٹ اور ڈوگ کام نہیں آتا، وہاں قرآن کام آتا۔ زور سے بولو کیا کام آتا؟ وہاں قرآن کام آتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، سب پیچھے ہٹ گئے، یہ بیٹا ڈٹا ہے، اپنے باپ کی نماز جنازہ پڑھائی ہے، باپ کی نماز جنازہ اس نے پڑھائی ہے۔ اس کے بعد قبر میں اترنے کا نمبر آیا ہے، وہ تو پتلون پہن کے آیا ہے، لندن سے آیا ہے۔ حافظ جی کہتے رہے تھے بھائی آ جاؤ، باپ کی سانسیں چل رہی ہیں، کہا آ جاؤں گا آ جاؤں گا، یہاں پہ بڑی مصروفیات ہے، ڈاکٹر بھائی نے منع کر دیا، انجینئر نے منع کر دیا، اب سانسیں اٹک رہی ہیں تو بھائی آ رہا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، میں پوچھنا چاہتا ہوں وہ لوگوں، باپ سے جتنا پیار حافظ کر سکتا ہے وہ اور کوئی بیٹا نہیں کر سکتا، جتنا پیار ماں سے ایک عالم دین کر سکتا ہے اتنا کوئی اور نہیں کر سکتا۔ اسے نہ پتا باپ کا درجہ
ہے اسے نہ پتا ماں کا مقام کیا ہے، لیکن یہ جو مدرسے میں پڑھ کے آیا ہے اسے بتایا گیا الجنت تحت اقدام الامہات، جنت ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے۔ جو مدرسے سے پڑھ کے نکلا ہے اسے بتا دیا گیا ہے رضا الرب فی رضا الوالد وسخط الرب فی سخط الوالد، باپ کی رضا میں خدا کی رضا ہے، باپ کی ناراضگی میں خدا کی ناراضگی ہے۔ یہ ڈٹا اور اس نے ڈٹنے کے بعد اپنے باپ کو اپنے ہاتھوں سے قبر میں اتارا۔ سب چلے گا بھکتی، چاول، مہمان بھوکے نہ جائیں، سب کھانا کھا کے جائیں، اپنے اپنے سسرالیوں کو دیکھ رہے ہیں، میرا نہ نکل جائے، میرا نہ نکل جائے۔ سسرالیوں کی فکر ہے ان ظالموں کو، جسے باپ کی فکر ہے وہ ہے حافظ، وہ ہے عالم۔ حضور نے فرمایا اتنی دیر بیٹھو جتنی دیر میں ایک اونٹ جمل ذبح ہوتا ہے اور پھر اس کا اونٹ اس کا گوشت تقسیم ہوتا ہے، اتنی دیر بیٹھو اپنی میت کے پاس۔ یہ بیٹھا کہا ابا میں ساتھ چھوڑ کے نہیں جاؤں، آپ نے مجھے مدرسے میں پڑھایا نا، سب ساتھ چھوڑ گئے میرے بھائی، میں نہیں چھوڑوں گا آپ کا ساتھ۔ یہ قرآن کھول کے بیٹھ گیا، ادھر یہ اللہ کو رحمان کہہ رہا تھا، رحیم کہہ رہا تھا۔ ابا کے عمل جو اچھے نہیں تھے، نامہ اعمال میں نیکیاں کم تھی، خالی ہاتھ تھا، وہ تہی دست تھا، خالی دامن تھا، پاپی تھا، پاپی باپ، مجرم تھا، مجرم، عاصی و خاطی تھا، لیکن اللہ رب العزت نے بیٹے کے اداؤں کو دیکھا۔ بیٹا اس کا کہہ رہا ہے کبھی اللہ کو رحمان کبھی رحیم کہہ رہا ہے۔ اللہ بولا فرشتو واپس آ جاؤ، واپس۔ رب فرما رہا ہے واپس آ جاؤ۔ یا اللہ تو نے تو حساب کتاب کے لیے بھیجا، ابھی تو سوالات قائم کیے، جوابات بھی نہ ملے، تو کہتا واپس آ جاؤ۔ کہا فرشتوں جو میں دیکھ رہا ہوں وہ تم نہیں دیکھ رہے ہو۔ ارے دیکھو قبر کے سرحانے اس کا بیٹا بیٹھ گئے، مجھے کبھی رحمان کہہ رہا کبھی رحیم کہہ رہا ہے۔ یہ میری غیرت کو حیا آتی ہے، جس کا بیٹا زمین کے اوپر مجھے رحمان کہہ کر کے پکارے، مجھے رحیم کہہ کر کے پکارے، میں اس کے باپ سے اللہ اکبر کبیرہ حساب و کتاب کراؤں، میں اس کے باپ کو عذاب دوں؟ نہ فرشتوں، میں نے اس کے بیٹے کی اداؤں کو دیکھا ہے، میں نے اس پاپی کے پاپوں کو اور اس مجرم کے جرموں کو نہیں دیکھا ہے۔ اور فرشتوں اس کا بیٹا اس کی قبر کے سرحانے بیٹھ کے جب سورۃ البقرہ کی تلاوت کر رہا ہے، کبھی مجھے رحمان کہہ کر کے پکار رہا ہے، کبھی رحیم کہہ کر کے پکار رہا ہے، کبھی غفار کہہ رہا ہے، کبھی ستار کہہ رہا ہے۔ اور فرشتوں میں نے اپنی رحمت کا قلم اس کے بیٹے کے قرآن پڑھنے کی برکت سے اپنی رحمت کا قلم اس پاپی کے جرموں پہ چلا دیا ہے، اور اس کو اللہ اکبر کبیرہ جنتی بنا دیا۔ بے شک زندہ باد، زندہ باد۔ اللہ رب العزت ہم سبھی کو اپنے بچوں کو مدرسے میں بھیجنے کی توفیق دے۔ اللہ ان امیروں کو ہوش دے، مرنے سے پہلے ہوش دے دے، اللہ انہیں بھی دیندار بنا دے، اللہ ان کے بچوں کو بھی قرآن دے، قرآن پہلے دے، آیت الکرسی پہلے دے، دنیا کی کرسی بعد میں دے۔ یہ دعا کیا کرو، آیت الکرسی پہلے اور دنیا کی کرسی اونچا بولو بعد میں، بعد میں۔